السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میرے نہایت ہی واجب التعظیم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، تحصیل ڈیجکوٹ، ضلع فیصل آباد، چک نمبر 260 رابع، نز بھاگوال کے زندہ دل نوجوانوں اور بزرگوں میں اللہ احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں کہ وہ محترم حاجی عبدالستار اوڈ صاحب اور محترم جناب موسیٰ اوڈ صاحب کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے وعدے کی پاسداری کی توفیق رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ ان احباب کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جامع مسجد رحمانیہ اہل حدیث میں آنے والوں، میرے ذمے جو محترم حاجی عبدالستار اوڈ صاحب نے مضمون لگایا ہے، میں اس پر گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ایک غلط فہمی کا ازالہ، وہ یہ کہ بعض احباب قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی جیسی زندگی ثابت کرنے کے لیے بعض حضرات احادیث پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ابو داؤد میں سے ہے، جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹا دیتا ہے اور میں جواب دیتا ہوں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث الدارمی میں موجود کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا۔ اللہ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا کہ اے محمد، فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجے۔ نمبر 3، جمعے کے روز کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ جو آدمی جمعے کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حاکم اور بیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ڈیجکوٹ کے زندہ دل نوجوانوں،
شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے پہلے دونوں حدیثوں کو حسن اور تیسری حدیث کو صحیح کہا۔ ان احادیث سے حیات النبی ثابت کرنے والے حضرات اسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، جس کا ذکر میں اپنے ایک بیان جس کا موضوع برزخی زندگی کیسی ہے اس عنوان کے تحت کر چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت سے انکار کی تو گنجائش ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں تمام انبیاء، شہداء اور اولیاء سے اعلیٰ، افضل اور اکمل زندگی گزار رکھے ہیں، لیکن برزخی زندگی اس دنیا کی زندگی سے چونکہ بالکل مختلف ہے، لہذا اس کا اس دنیا کی زندگی سے تقابل کرنا ہی غلط ہے۔ انسان کو وہ فہم اور شعور ہی نہیں دیا گیا جس سے وہ اس دنیا میں رہ کر برزخ زندگی کو سمجھ سکے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ غور فرمائیے۔ 86 جیم بے دول ماجرہ سے احباب تشریف لانے والوں، غور فرمائیے۔ لوگوں کے سلام کا جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کو جسد اطہر میں لوٹانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ہر شخص کے سلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسد اطہر میں لٹائی جائے، یا ایک دن میں ایک بار کسی وقت لٹائی جائے، یا ہفتہ میں ایک بار، یا مہینہ یا سال میں ایک بار، اور تمام لوگوں کا اکٹھا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا اکٹھا جواب ارشاد فرما دیں۔ روح جسد اطہر میں لٹانے کی ان میں سے کوئی ایک صورت ہے، یا ان سب کے علاوہ کوئی اور ہی صورت ہے، یہ حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہی معاملہ درود شریف کا ہے۔ کیا وہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جاتے ہیں یا جمعہ کے دن؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے امور ایسے ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہمارے لیے ان تمام باتوں پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن ان کی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں اور ضروری بھی نہیں۔ کسی بات پر ایمان لانا اس کی کیفیت کو سمجھنے کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی کیفیت کو ہم اس دنیا کی زندگی میں سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں۔ مثلاً رات کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ کے آسمان اول پر نازل ہونے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ کرامن کاتبین کے نامہ اعمال تیار کرنے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ قیامت کے روز اعمال کے تلنے پر ہمارا ایمان ہے،
لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی چند ایک نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ برزخ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کا جسد اطہر میں لوٹایا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سلام کا جواب دینا، فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کا درود پہنچانا، جمعہ کے دن کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جانا، یہ سارے امور بھی انہی میں سے جن کی کیفیت اور حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ لیکن ان پر ایمان لانا واجب ہے، لہذا ان احادیث سے نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر مبارک میں زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور نہ ہی ان احادیث سے یہ قیاس درست ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام سنتے اور اس کا جواب دیتے، لہذا ہماری دیگر داد فریاد اور دعا اور پکار بھی سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں، یا ہماری مرادیں اور حاجتیں پوری فرماتے ہیں، یا ہمارے لیے استغفار کرتے، یا قبر سے باہر تشریف لا کر اولیاء کرام کے ساتھ مجالس منعقد فرماتے۔ میرے بھائیو، یہ تمام قیاسات قطعاً بالکل باطل اور گمراہ کن ہیں۔ کتاب و سنت کی تعلیمات سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ جتنی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بلا تعامل کہنی چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اپنے قیاس سے کوئی بات بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنے سے 1000 بار پناہ مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بخاری اور مسلم، یہ روایت موجود۔ پھر دوسرا سوال، عذاب قبر روح کو ہوتا ہے یا جسم کو؟ قبر میں ثواب یا عذاب کی تفصیلات پڑھنے کے بعد قدرتی طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے